آج کی شخصیت ہیں افتخار جالب، اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ ان کی انفرادیت سے، ان کی تخلیقی اوپج سے، اور اردو میں شاید سب سے زیادہ ہنگامہ خیز ادبی تحریک چلانے کے حوالے سے واقف ہوں گے۔ تو ان کا جو ضروری تعارف، کیونکہ آج ان کی شخصیت کا ذکر کرنا ہے، ان کی نظم، ان کی شاعری اور تنقید کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ مختصر ان کا تعارف یہ ہے کہ اردو ادب میں سن 70 یعنی 60 لیٹ 60s میں اردو ادب میں الٹرا ماڈرنزم بلکہ پوسٹ ماڈرنٹی کے پہلے نمائندے، شاعری میں بھی اور تنقید میں بھی اور سیاسی خیالات میں بھی، ایک ایکٹیوسٹ تھے، ٹریڈ یونینسٹ تھے، اور بہت مطلب یہ کہ ٹراٹسکی والے مارکسزم کے حامی تھے۔ تو لسانی تشکیلات کے نام سے ایک تھیوری اردو ادب میں ان کی طرف سے دی گئی، اور وہ تھیوری مطلب جب پیش کی گئی تو اس وقت مطلب اس اس پر تنقیدی تبصرہ کرنے کی استعداد رکھنے والے لوگ بھی موجود نہیں تھے، حالانکہ وہ بہت بھرا پورا پاکستان تھا۔ اردو ادب کی دنیا آج کی طرح اجاڑ نہیں تھی، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن جب افتخار جالب نے لسانی تشکیلات کے نام سے ایک خاص لسانیاتی اور ادبی تھیوری پیش کی تو اس کو سمجھنا تو مطلب فوری طور پر سمجھنا بہت مشکل محسوس ہوا ان بڑے لوگوں کو بھی، لہٰذا اس تھیوری پر رد عمل بھی جو آیا وہ جیسے اسکینڈلس سا تھا یا سطحی سا تھا، اس میں وہ بصیرت ناپید تھی، مطلب اس پر تنقید جو ہوئی اس میں وہ بصیرت ناپید تھی جس بصیرت سے یہ تھیوری وجود میں آئی تھی، یا یہ تھیوری جو ہے اردو میں پیش کی گئی تھی۔ تو اس تھیوری کے مطابق مطلب یہ تھیوری ایک طرح سے تخریبی تھیوری تھی، کیونکہ یہ پیچھے موجود روایت سے بالکل انقطاع کی حالت میں کھڑی ہوئی تھی، یا یہ روایت کو بالکل منقطع کر کے گویا کوئی ادب اور کوئی زبان پیدا کرنا چاہ رہی تھی۔ تو بہرحال اس تحریک کا اثر اس زمانے کے شاعروں، ادیبوں، خصوصاً شاعروں پر بھی پڑا، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ تو اور پھر بہت سے نقاد اس کے زیر اثر آئے رفتہ رفتہ، اور انہوں نے اس تھیوری کو زیادہ قابل فہم بنا کر اور زیادہ اردو محاورے کے مطابق کر کے پیش کیا۔ یہ کام ہندوستان میں زیادہ ہوا، صرف تھیوری نہیں، تھیوری تو ایک طرح سے امپورٹڈ تھی، کیونکہ 60s میں زبان کی توڑ پھوڑ کا جو ماحول تھا وہ مغرب کو، خاص طور پہ یورپ کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ تو لیکن یہ کہ اس تھیوری کو بالکل مطلب بالکل اپنے سیاق و سباق میں پیش کرنا، اردو زبان اور اس کے ادب میں اس کی ایک مؤثر جگہ نکالنا، یہ مشکل کام تھا جو انہوں نے کیا، اور صرف تھیوری نہیں بلکہ اس کے مطابق شاعری بھی کر کے دکھائی۔ ان کا ایک مجموعہ ہے ماخذ، وہ بہت نظموں کا بہت ہی منفرد مجموعہ ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک لمبی نظم ہے جو ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ، جو ایک روایت کی نمائندگی کرتی ہے، اس کے گویا اس کے جواب میں ہے ایک بالکل مختلف تخریبی
تناظر میں، تو وہ ہے قدیم بنجر. تو خیر شاعری بھی کر کے دکھائی، تنقید تو لکھی، اور اس تھیوری کو قبول کرنے والوں میں سب سے بڑا نام ظفر اقبال کا ہے، جنہوں نے محدود مدت کے لیے صحیح لیکن اس تھیوری کو قبول کیا اور اپنا دوسرا مجموعہ لائے، گل آفتاب. تو ان کا پہلا مجموعہ جو آب رواں تھا وہ روایتی تھا. گل آفتاب جیسے کسی دوسرے شخص کی کتاب معلوم ہوا. تو افتخار جالب اردو زبان میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس کو گویا وجود دیا گل آفتاب میں ظفر اقبال نے. یہ مطلب ظفر اقبال اگر کسی کی تھیوری کو قبول کر کے اپنے تخلیقی جوہر کو اس میں کھپانے پر راضی ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ اس تھیوری میں کوئی بڑی کشش ہوگی. تو اور یہ کام 60s میں ہوا، لیٹ 60s میں، اور 70 کی دہائی میں جیسے سب سے زیادہ گونجنے والی آوازوں میں سے ایک آواز افتخار جالب کی بھی تھی. تو اس زمانے کا لاہور بھی اگر دیکھیں تو وہ آج کا لاہور نہیں تھا، وہ بہت آباد لاہور تھا. وہ اہل کمال کی تمام قسمیں جو ہیں اس لاہور میں موجود تھیں اور سب لوگوں کے لیے دستیاب بھی تھیں. تو اب وہ زمانہ جو تھا لاہور کا، وہ جدیدیت اور سوشلزم اور اسلامزم وغیرہ کے تصادم کا مرکز تھا. تو ادبی پہلو سے لاہور روایت سے جدیدیت کی طرف منتقل ہو رہا تھا کراچی وغیرہ کے مقابلے میں بہت پہلے. مطلب یہ کہ سن 70 میں کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی شاعری میں جدیدیت کا غلبہ جو ہے وہ خاصا واضح ہو کر دکھائی دینے لگا تھا، حتیٰ کہ ان شاعروں میں بھی جو روایت پسندی میں معروف تھے، جیسے ناصر کاظمی، جیسے احمد مشتاق وغیرہ. تو ان سب نے جدیدیت کا اثر قبول کیا، چاہے ایک طرز احساس کے طور پر، چاہے استعاروں اور علامتوں کی سطح پر، امیجری میں بہت زیادہ، اور چاہے غیر نظریاتی طور پہ جدیدیت کے فلاسفیکل ڈسکورس سے لا تعلق رہتے ہوئے. تو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ بھئی اس وقت لاہور جدید بننے جا رہا تھا، تو اس جدیدیت کے ماحول میں، یعنی جدید بننے کی تیاری کے ماحول میں، لاہور کی ادبی روایت کے عین مطابق ایک جدلی سی فضا تھی، ایک ٹکراؤ اور تصادم کا سا ماحول تھا. اور اسی ماحول کی وجہ سے لاہور گویا ادب کا مرکز رہا مدتوں. تو ان میں ایک فریق تھا، وہ تھا ترقی پسند مارکسی جدیدیت کا علم بردار. یعنی جدیدیت کی ایک تعبیر یہ تھی مارکسی جدیدیت، اور دوسری تعبیر تھی رجعت پسند روایتی جدیدیت. یعنی جو لوگ ایک روایت میں رہتے ہوئے شاعری کر رہے تھے، ان میں بھی پھر جیسے عسکری صاحب کے لفظوں میں گھاس اور چاند وغیرہ کا استعمال بڑھ گیا، تو یہ جدیدیت کا ایک روایت میں داخلے کا منظر تھا. اور اس کے بہت بڑے نمائندے جیسے ناصر کاظمی اور احمد مشتاق وغیرہ تھے. تو تیسری جدیدیت ان دونوں کے لیے خطرہ بن گئی تھی، اور وہ جدیدیت تھی افتخار جالب کی جدیدیت. اب آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہی لگا لیجئے کہ اس کو لاہور سے باہر لے جا کر بھی دیکھیں. یعنی اردو ادب میں مارکسی جدیدیت اور روایتی جدیدیت وغیرہ
کہ جتنے بھی فریق تھے اور آپس میں وہ متصادم بھی تھے وہ ایک طرف رہے. افتخار جالب تنہا ان میں کھڑے ہو کے ان سب کا ہدف بن گئے. انہوں نے ان کی باہمی لڑائی پر سے خود ان دونوں کی توجہ ہٹا کر اپنی طرف مبذول کروا لی. تو ایک آدمی گویا دو دبستانوں کے درمیان سنتھیسس بننے کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو اس ماحول میں نے دیکھا ہے 70 وغیرہ کے لگ بھگ کہ افتخار جالب کا لاہور یا اردو کے ادبی ماحول پر ایک دبدبہ تھا. مطلب ایسا لگتا تھا کہ لوگ بچتے ہیں، کچھ اس وجہ سے کہ یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور کچھ اس وجہ سے کہ ان کا تنقیدی محاورہ بالکل نامانوس تھا اردو کے ادیبوں کے لیے. تو اور پھر ان کی سمجھ روایت وغیرہ میں بہت زیادہ تھی اور یہ روایت کے بڑے سے بڑے ڈسکورس کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے اس طرح دکھا دیتے تھے کہ روایت کے ترجمان بھی اس پر رشک کیا کرتے تھے. تو ایک دبدبہ سا تھا، ایک ان کا روب سا تھا. یا تو لوگ ان سے متعلق رہنے کی کوشش کرتے تھے یا ان کے سائے سے بھی بھاگنے کا رویہ رکھتے تھے. تو ان کے متاثرین بہت تھے. ان کے معاصرین میں لاہور میں متاثرین میں شمس الرحمن فاروقی بھی شامل ہیں. تو لیکن لاہور کی حد تک دیکھیں تو ظفر اقبال جیسا کہ ذکر آیا، فہیم جوزی ایک بہت ہی غیر معمولی پڑھے لکھے ذہین انتہائی تخلیقی اور ایک بہت گہری انقلابی روح کے مالک تھے. تو وہ ان کے جیسے خلفاء میں سے تھے. اور دوسرے خلیفہ سعادت سعید تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. سعادت سعید جو ہے وہ ان کے لیے لڑ جاتے تھے اور ان کو بالکل جیسے ان کے مرید بنے ہوئے تھے، ادب میں بھی، سیاست میں بھی، نظریات میں بھی. تو خیر وہ دلچسپ باتیں وہ کسی اور وقت سعادت سعید کے تذکرے میں کریں گے. تو میری ان سے پہلی ملاقات جو ہوئی وہ 1969 میں ہوئی. 1969 میں میں انجمن اور اردو کالج کے کسی کام سے لاہور بھیجا گیا. تو یہاں پاک ٹی ہاؤس بہت بڑا مرکز تھا، بلکہ پاکستان میں ایسی کوئی دوسری جگہ نہیں تھی ادیبوں شاعروں کی. تو پاک ٹی ہاؤس میں پھر سعادت سعید میرے بہت دوست اور بلکہ بڑے بھائی بنے. تو یہ مجھے لے گئے نیشنل بینک کی ایک برانچ میں لاہور ہی میں، جہاں افتخار جالب بیٹھا کرتے تھے. یہ نیشنل بینک میں ملازم تھے. تو وہاں بس سلام دعا کرنے حاضر ہوئے ہم اور ہاتھ ملایا، شاید انہوں نے چائے بھی پلائی. اور لیکن یہ کہ وہ مجھے ایسا لگا کہ میں ایسے آدمی سے، یعنی اس طرح دکھائی دینے والے آدمی سے بھی پہلی مرتبہ ملا ہوں. مطلب ان کی پوری شخصیت میں ایک وہ تھی انفرادیت بھی اور ایک اجنبی پن بھی. تو کوئی سرسری سی باتیں ہوئیں اور زیادہ تر وہ سعادت سعید سے باتیں کرتے رہو. وہ کیا باتیں کرتے رہے، سعادت سعید ہی بولتے رہے. کچھ میرا تعارف کروایا، انہوں نے شفقت سے مسکرا کے دیکھا اور 5-7-10 منٹ میں ہم نکل آئے وہاں سے. لیکن یہ تاثر عجیب سا تھا میرے لیے کہ ایسی شباہت اور مطلب دکھائی دینے میں بھی آدمی اتنا مختلف ہو سکتا ہے. تو اس کو میں سمجھ نہیں پایا، ظاہر عمر بھی کم تھی، سمجھ بھی نہیں پایا. لیکن ان کی دو چیزیں جیسے ذہن میں نقش ہو گئیں، ایک ان کی آنکھیں اور دوسرا ان کا کاؤ بوائے کوٹ
وہ جو یہاں پہ چمڑے کا ایک لگا ہوتا ہے پیون، وہ کوٹ جیسے وہ کوئی بل فائٹر ٹائپ کے آدمی کا، تو وہ بس مجھے یاد رہے گا، بلکہ وہ چمڑے کا وہ پیوند اور ان کی آنکھیں واقعی مطلب بس صرف انہی کی تھیں، ویسی آنکھیں بھی آج تک میں نے نہیں دیکھی کسی دوسرے میں. وہ مطلب بولتی ہوئی، ڈراتی ہوئی، حیران ہوتے ہوئے حیران کرتی ہوئی، شفیق ہونے کے ساتھ ساتھ مذاق اڑاتی ہوئی آنکھیں تھیں، اور جن سے یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ ڈرا جائے یا انہیں چوما جائے. تو مطلب وہ آدمی کو کے تاثرات کو اتنے متضاد انداز میں ابھارنے والی آنکھیں تھیں کہ کچھ فیصلے نہیں ہو پاتا تھا. مختصر یہ کہ بہت بڑی آنکھیں تھیں اور مسلسل ہلتی ہوئی آنکھیں تھیں، آنکھوں کی پتلیاں مسلسل جیسے ایک اینٹی کلاک یا کلاک وائز حرکت میں رہتی تھیں. یہ مطلب ایک عجیب سا ان کے اندر وہ تھا. تو اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ اس دوران قیام میں پارٹی ہاؤس میں مختصر سی ملاقاتیں یا آمنا سامنا سا رہا. ایک مرتبہ بیٹھے بھی پارٹی ہاؤس میں ان کے ساتھ، وہاں میں نے اپنے لڑکپن کی وجہ سے اپنے استاد سلیم احمد کی بہت پرجوش مداحی کی، اور شاید جیسے لاہور والوں کو چیلنج دیا. اس وقت کراچی اور لاہور میں ایک ٹسل بھی چلتی رہتی تھی، تو میں نے غالباً اس انداز میں سلیم احمد کی تعریفیں کیں کہ لاہور میں کوئی ہے تو لاؤ سامنے. تو یہ بیٹھے تھے، باقی جونیئرز تھے، سینئر یہی تھے، یعنی ہم ان کی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئے تھے. تو یہ جس طرح ان کی آنکھوں کا پورا استعمال میں نے اس گفتگو کے دوران میں دیکھا جو میں کر رہا تھا، تو وہ مطلب عجیب طرح سے تھا، بہت ہی مطلب ایسے کہ ان کا ذہن اتنے خیالات جو ہے وہ دوسرے کے اندر منتقل نہیں کر سکتا. ان کا ذہن شاید اتنے پیچیدہ خیالات نہیں بنا سکتا جتنے پیچیدہ احساسات و تاثرات ان کی آنکھوں سے پیدا ہوتے ہیں اور دیکھنے والے میں منتقل ہوتے ہیں. بالکل جیسے لگتا تھا ان کی نظموں اور ان کے مضامین کی طرح کی ان کی آنکھیں بھی تھی. اور وہ کیونکہ میں زیادہ جانتا نہیں تھا اس وقت ان کے کام کے بارے میں، تو وہ ان کی پوری شخصیت ان کی تحریر کی طرح تھی، تقریبی، بے پرواہ اور دوسروں کو تعمیر کرنے والی. تو خیر، تو وہ مجھے بہت مطلب عجیب بھی لگا لیکن اچھا لگا، کیونکہ آخری نظر جو انہوں نے سب یہ ایک تانا بانا سا آنکھوں سے بننے کے بعد آخری نظر ان کی شفقت والی تھی، مسکراہٹ کے ساتھ. اچھا ہاں، مسکراہٹ ان کے چہرے کا لازمی حصہ تھی، خصوصاً اس وقت جب وہ سامع ہوں. وہ بات بہت غور سے سنتے تھے، اور سنتے وقت ایک مسکراہٹ سی جیسے منجمد ہو جاتی تھی ان کے چہرے پر، اور آنکھیں اس مسکراہٹ کو ایک مفہوم میں لینے کی اجازت نہیں دیتی تھی. اس کے بعد ظاہر ہے بہت مدت، اب میں چلا گیا کراچی، پھر بہت مدت گزر گئی، لیکن اس مدت میں میں نے انہیں پڑھا، مطلب جم کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے. تو پھر اتفاق ہوا سن 1974 یا 73 میں، 1973 یا 1974 میں جالب صاحب کا کراچی تبادلہ ہو گیا. نیشنل بینک ہی میں یہ رہے، تو ان کا تبادلہ لاہور سے کراچی ہو گیا.
جب ان کے آنے کی خبر پھیلی تو آرٹس کونسل میں، کراچی آرٹس کونسل میں ان کے اعزاز میں ایک تقریب برپا ہوئی۔ اس تقریب میں لوگوں نے جیسے رسمی خیر مقدمی کلمات کہے، اور پھر انہوں نے ایک تقریر کی، اور وہ تقریر بھی اسی کورٹ میں کی جس کورٹ میں میں نے انہیں 69 میں بینک میں دیکھا تھا۔ وہ واقعی آپ سمجھیں کہ کوئی حال ہی میں ریٹائر ہونے والا کوئی باکسر یا حال ہی میں ریٹائر ہونے والا کوئی مڈل ویٹ ریسلر، یہ ان کا چہرہ اور پورے کاٹھی ایسی تھی، اوپر سے لباس بھی ویسا ہی۔ تو وہاں یہ جس طرح یہ گفتگو کو جیسے وہ ٹیبلو کی طرح کرتے تھے، یعنی باقاعدہ پرفارم کرتے تھے، نظم پڑھتے ہوئے بھی اور تقریر کرتے ہوئے بھی، یعنی کہ صرف بولتے نہیں تھے بلکہ اپنے بولنے کی ایک فضا اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے بھی بنایا کرتے تھے، جیسے لگتا تھا کہ تھیٹر کا کوئی تربیت یافتہ آدمی تقریر کر رہا ہے یا اپنی نظم سنا رہا ہے۔ یہ میں مثبت معنی میں کہہ رہا ہوں۔ تو اور وہ مسکراہٹ کے ساتھ اور وہی آنکھوں کی جو گردش ہے اس کے ساتھ، تو اب یہ کراچی والوں کے لیے بھی جیسے ایک بہت ہی نئی شخصیت، نیا انداز گفتگو تھا۔ تو کراچی والے بہت حیرت سے دیکھتے رہے سب، لیکن اس حیرت میں کسی بھی طرح کی ناگواری یا تمسخر ہرگز نہیں تھا، بلکہ جیسے بالکل ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے جو ہمارے سابقہ تجربات کی تردید کیے جا رہا ہے۔ تو خیر اس سے یہ اور ان کی مقبولیت یا ان کی آمد کی خبر جیسے آگ کی طرح ادبی حلقوں میں پھیل گئی اس پروگرام کے بعد۔ تو وہ پروگرام جب ختم ہوا تو آرٹس کونسل کے کیفیٹیریا میں کچھ لوگ جا کے بیٹھے، تو میں بھی ساتھ تھا، تو میں بھی جا کے بیٹھا۔ وہاں کچھ مفصل نشست ہوئی، اور اس نشست میں ایک مختلف افتخار جالب تھے، یعنی کہ وہ تقریر کرنے والے افتخار جالب نہیں تھے بلکہ نہایت کم گو، اور بمشکل 4-6 فقرے انہوں نے 2 گھنٹے کی اس سیٹنگ میں بولے ہوں گے، بس سگریٹ پیتے رہے، مسکراتے رہے، اور جو بھی سبھی ان کے جونیئرز تھے جو اس وقت انہیں گھیرے ہوئے تھے، تو سبھی کی باتیں شوق اور توجہ سے سنتے رہے، اور بیچ بیچ میں مطلب یہ کہ ایک خاص انداز سے سر ہلانا اور اس کے بعد سگریٹ کو یوں جھاڑنا، یہ جیسے آپ کی بات انہیں اچھی لگی۔ اور مسکراہٹ میں بس شدت اور کمی والا تعلق تھا، مسکراہٹ غائب نہیں ہوتی تھی ان کی۔ تو پھر تو نوجوانوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ مقبول ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ نوجوان ہی ان کی اصل آڈینس تھے۔ تو اس میں نے جو وہ ان کے علم کا، ان کی تنقیدی بصیرت وغیرہ کا جو اپنے طور پر اپنی سمجھ کے مطابق مجھے ایک اندازہ بلکہ مرغوبیت ہوئی، تو اس کا ذکر جا کے میں نے قمر جمیل صاحب سے بھی کیا، سلیم احمد سے بھی کیا۔ میں کہ جناب وہ پڑھنے میں تو اتنا نہیں محسوس ہوئے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو کوئی بہت جینوین آدمی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ یہ محض تخریب کار ہیں کراچی میں۔ تو جب میں نے اس سے مختلف تاثر کا اظہار کیا تو سلیم احمد نے بھی کہا کہ نہیں بھائی، میرا پہلے بھی یہ خیال نہیں تھا جو یہاں والوں میں پھیلا ہوا تھا کہ یہ کوئی تخریب کار ہیں، میں پہلے بھی ان کو سنجیدہ نقاد سمجھتا ہوں اور سنجیدگی سے پڑھتا رہا ہوں۔ قمر جمیل جو ہیں وہ انہوں نے ان کی تنقید وغیرہ پڑھی نہیں تھی، اور ظاہر ہے معاصرین میں کیا، تو لیکن ان کا نام اتنا تھا، ان کے کام کی شہرت اتنی تھی کہ وہ اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا لاؤ سامنے، جیسا ان کا انداز تھا نا،
چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو خیر وہ سب ہو گیا، لیکن یہ کہ ہم نے اپنے دوستوں میں شاید ان کے بارے میں پہلے سے موجود تاثرات کو بدلنے میں کامیابی حاصل کی۔ تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی پر ایک ادبی پروگرام ہوا جس کے پروڈیوسر غالباً عبید اللہ علیم تھے۔ ایک ادبی پروگرام ہوتا تھا اور بہت اچھا ہوا کرتا تھا۔ تو اس ادبی پروگرام میں افتخار جالب، احمد حمدانی صاحب اور پروفیسر مجتبیٰ حسین، یہ تین تھے شریک، اور کوئی ادبی یا تنقیدی موضوع تھا۔ وہاں بھی یہ وہ چمڑے کے پہمت والا کوٹ پہنے ہوئے، مختلف رنگ کا لیکن وہی، اور بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی ایتھلیٹ پوسٹر کا خیال رکھتا ہے نا بیٹھتے ہوئے، اس انداز سے۔ تو وہاں جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو یہ بیچارے تو ہکا بکا رہ گئے، اور مطلب پہلے لگتا تھا کہ ان کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، پھر بہت حیران پریشان، اور مطلب یہ کہ ان کی گفتگو نے جیسے ان کو گفتگو کے دائرے ہی سے باہر نکال دیا۔ اب صاف لگ رہا تھا کہ ان دونوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم رنگ میں واپس کیسے آئیں۔ تو پھر خیر یہ بہت وزادار، بہت مجلسی اس لحاظ سے تھے کہ بہت پر اخلاق تھے۔ تو انہوں نے پھر ان کو واپس، جیسے رنگ میں خود ہی نیچے اتر کے ریسلرز واپس لاتے ہیں نا، اس طرح ان دونوں کو واپس لے آئے اور خود باہر ہی رہے، پھر اس کے بعد نہیں بولے۔ تو لیکن اس سارے یہ گھنٹے کا جو پروگرام تھا، اس میں میں نے دیکھا تو واقعی وہ ایسے لگ رہے تھے کہ کبھی سہمے ہوئے لگ رہے تھے، کبھی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، کہیں اکتائے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن آخر میں جو ان کا رویہ دیکھا کہ آخر کے 10 منٹ یہ نہیں بولے، اور پہلے بھی مطلب دوسروں اتنا ہی بولے تھے لیکن پھر خود دخل نہیں دیا۔ تو اس کی وجہ سے احمد حمدانی صاحب اور خاص طور پہ پروفیسر مجتبیٰ حسین تو بہت نستعلیق اور لکھنوی آداب کے آدمی تھے، بہت ہی ریشمی شخصیت اور گفتگو کے آدمی تھے۔ تو ان سے تو کوئی ہلکا لفظ بھی کبھی کسی نے نہ سنا ہوگا، تو وہ انہیں جو ہوا ہوگا وہ سب لوگ تصور کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ سب جیسے ان سے محبت، یہ دونوں ان سے جیسے محبت کرنے لگے، اور مجتبیٰ صاحب ہی نے بعد میں بتایا کہ بھئی پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تھے یہ، لیکن جب سمجھ میں آئے تو بھئی یہ تو دوست بنانے لائق ہیں۔ تو خیر یعنی کراچی میں ان کے لیے ایک خیر مقدمی سی فضا سینئرز میں بھی اور جونیئرز میں بھی ان کے وہاں آتے ہی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر قمر جمیل صاحب کے یہاں غالباً میری ہی فرمائش تھی یا انور سن رائے وغیرہ، تو قمر جمیل صاحب کے گھر پر ان کے اعزاز میں ایک ادبی بیٹھک ہوئی، اور اس ادبی بیٹھک میں کیا کیا ہوا وہ تو مجھے یاد نہیں۔ انہوں نے کچھ نظم سنائی، احمد حمیش صاحب نے کچھ نظمیں سنائی، اور جیسے تحسین باہمی جو رسمی طور پہ ہوتی ہے وہ ہوئی، اور اس کے بعد قمر جمیل صاحب کا ایک خطاب ہوا۔ اب خطابت میں جب انہوں نے دیکھی ان کی خطابت افتخار جالب صاحب نے، تو یہ ان پر لہلوٹ ہو گئے، کیونکہ کلاسیکی خطابت میں قمر جمیل سے متاثر ہوئے بغیر آدمی رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ ایسا لگا جیسے ایک ایبسرڈ تھیٹر والے جو وہ کردار کو ایک شیکسپیرین تھیٹر کا آدمی مل گیا ہے، تو وہ فضا ایسی بن گئی، وہ واقعی یہ ان سے بہت مرعوب ہو گئے۔ لیکن وہاں کا خلاصہ یہ ہوا کہ انور سن رائے اور ان کی بیگم عذرا عباس، جو خود بھی نثری نظم کی شاعرہ تھیں،
ان دونوں سے ان کا تعلق ایسا استوار ہوا اس نشست میں اور اس کے بعد کہ پھر سارا کراچی افتخار جالب کو ڈھونڈتا رہتا تھا. افتخار جالب سب کے لیے تقریباً نایاب ہو گئے. اگر وہ کہیں پائے جاتے تھے تو انور اور عذرا کے فلیٹ میں، یا انور اور عذرا کہیں ملتے تھے تو ان کے گھر میں. شروع میں یہ دونوں بالکل قریب قریب آمنے سامنے سڑک کے ادھر اور ادھر رہا کرتے تھے. مطلب انور سے اور عذرا عباس کے ساتھ ان کا تعلق بالکل گھریلو اور جیسے باپ بیٹو اور بیٹی جیسا ہو گیا، اور مطلب ایسا تعلق کم دکھائی دیتا ہے پہلی دوسری ملاقات کے بعد ہی. تو پھر یہ کہ افتخار جالب ویسے بھی حلقوں کے آدمی نہیں تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نہیں رہ گئے تھے، تو انہیں جیسے گھر میں رہنا پسند تھا. تو لیکن یہ کہ ان دونوں سے عجیب و غریب، اور میں بھی ظاہر انور کا بہت قریبی دوست، تو میں بھی دیکھتا رہتا تھا کہ بالکل جیسے یہ ایک وہ بن گئی ہے ایک مثلث سی، اور باقی تمام زاویے جو ہیں وہ جیسے رد ہو گئے، مسترد ہو گئے. تو خیر اس شدت تعلق کی وجہ سے کچھ فقرے بھی مشہور ہوئے جو انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہے، اور مطلب وہ ان سے منسوب نہیں تھے، یہ کہتے پھرتے تھے یہ، خاص طور پہ انور اور عذرا. افتخار جالب تو ظاہر کمامیز آدمی تھے. تو مثال طور پہ افتخار جالب نے کہا کہ کائنات کی سب سے بڑی شاعرہ عذرا عباس ہیں. تو اب اس کے بعد ظاہر عذرا عباس بھی مطلب خوددار شاعرہ ہیں، تو انہوں نے بھی اس کے جواب دیا کہ کہیں ان پہ قرض نہ رہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا نقاد افتخار جالب. تو اب یہ ہو گیا، تو اب وہ انور کی جگہ ہی نہیں نکل پا رہی تھی. تو پھر کسی طرح کہلوایا گیا افتخار جالب کو خود ہی خیال آ گیا کہ بھئی انور تو بیچارہ رہ گیا ہے. تو انہیں کہا کہ یہ اردو کا سب سے بڑا فکشن رائٹر ہے، اور انگریزی معیار پہ بھی صفحے اول کے 5 لوگوں میں سے ہے. مطلب یہ پورا صحیح یاد نہیں، لیکن اسی طرح کا کہ سب سے بڑا فکشن رائٹر اور سب سے بڑی پروز پوئٹس یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور ان کا سرپرست جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا نقاد ہے. تو یہ بہت مزے کی فضا رہتی تھی اس زمانے میں. یعنی کہ تو وہ جو ہے سلیم احمد سے بھی پھر ان کی ملاقات ہوئی ریڈیو پاکستان کی کینٹین میں، اور ان کا بالکل انداز ان کے آگے برخوردارانہ تھا اور برادرانہ، اور ان کی آنکھوں کو میں نے پہلی مرتبہ سلیم احمد کے سامنے ساکت دیکھا، مطلب وہ گردش میں نہیں تھیں. اس سے لگا کہ بھئی یہ تعظیم سے پیش آ رہے ہیں، اور سلیم احمد بھی ان سے بہت متاثر ہوئے، خاص طور پہ جدید مغربی ادب پر ان کی دسترس سے بہت متاثر ہوئے. تو یہ کیا نام ہے افتخار جالب صاحب. اب اس دوران میں سب میں بھی جیسے ساتھ ساتھ ہوں. تو شخصیت ان کی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل انفرادیت کا مجسمہ تھے اندر باہر سے. چہرہ منفرد، چلنا منفرد، بیٹھنا منفرد، مطلب جو چیزیں انسانوں کے ساتھ منسوب ہیں اور ہر انسان سے منسوب ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ ہر انسان سے مختلف تھے، مطلب کہا جا سکتا ہے ان کی. تو تحریریں ان کی ایسی ہیں کہ وہ میں سناؤں گا آخر میں ایک نظم ان کی نمونے کے طور پر، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا.
تو اپنی تحریروں کے برعکس، تحریروں میں جو ایک تخریب کاری، دھماکے کرنا اور اس کو گراؤ اس کو الٹاؤ والا رویہ، اور جیسے ایک زلزلہ لانے کی کوششیں کرتی ہوئی تحریریں، تو ان کے برعکس افتخار جالب ایک نہایت وزادار اور کلاسیکی پنجابی وزاداری کے نمائندے تھے، ہنسمکھ اور بے تکلف۔ مطلب یہ کہ بے تکلفی گراوٹ کے ساتھ نہیں تھی، ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا رکھ رکھاؤ تھا، جس کی وجہ سے ان سے ایک حد سے آگے لبرٹی نہیں لی جا سکتی تھی، ان سے کوئی فحش بات نہیں کی جا سکتی تھی، ان کے سامنے کسی کو بھی گالی وغیرہ دینے کا رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ ان کی بے تکلفی گویا مہذب ہونے کو آسان بنانے کے لیے تھی، اس میں شگفتگی پیدا کرتی تھی۔ تو گھریلو اور خاندانی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، مکمل طور پہ فیملی مین تھے، اور بچوں بیوی بچوں ہی میں زیادہ خوش رہتے تھے، اور انور اور عذرا سے تعلق کی نوعیت بھی اسی انداز کی انہوں نے بنا لی، تو اس لیے وہ جاری رہا۔ بہت خاموشی پسند تھے، کم بولتے تھے، سنتے زیادہ تھے، اور سنا ہوا یاد رکھتے تھے۔ بعض مرتبہ جو کسی سے سنا ہے اس کو مختصر کر کے اور زیادہ جامعیت کے ساتھ اسے ادا بھی کر دیتے تھے تاکہ وہ اپنے خیال میں مضبوطی پیدا کر لے۔ تو اس طرح کے، اور جیسے میں نے کہا، ایک بے تکلف، ہنسمکھ تھے، کھلے ڈلے لگتے تھے رویے سے، لیکن اس کے باوجود پراسرار شخصیت تھے۔ ان کے بارے میں ان کے دوست بھی کچھ زیادہ نہیں جان سکتے تھے، یعنی انہیں اندر تک جھانکنے کا موقع شاید ان کے قریب ترین دوستوں کو بھی نہ ملا ہو۔ ان کا اپنے بارے میں دروازہ ہر ایک کے لیے بند رہتا تھا، بہت پراسرار سے لگتے بھی تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس پہ یہ بھی حیران، اچھا یہ حیران تو ہوتے ہی نہیں تھے، ظاہر ہے کہ یہ معنی کو مانتے نہیں تھے، یہ جو بھی کنڈیشن سچویشن کچھ بھی ہو، تو یہ زلزلہ آ رہا ہو تو اس پہ کہتے تھے ایک بچے کو لٹا دو تو وہ جھولے لے لے گا، مطلب اس طرح کا ان کے نظریات وغیرہ تھے، تو حیران کہاں سے ہوں گے۔ تو لیکن اس واقعے نے انہیں بھی حیرت میں ڈال دیا۔ ان کو کھانسی ہو گئی، کراچی میں ایک وہ وبا سی تھی اس زمانے میں، کھانسی جو ٹھیک نہیں ہوتی تھی، خشک کھانسی جس سے گلا بیٹھ جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا، تو ان بیچاروں کو وہ اس کی عادت نہیں تھی، تو یہ 2 مہینے ہو گئے اس حال میں۔ تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہاں ایک حکیم ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ وہ حکیم حسن احمد عباسی صاحب نیو کراچی میں مطب کرتے تھے کچھ گھنٹے کے لیے، اور اپنے ہی گھر میں، وہ بہت مشہور تھے، نباز بہت بڑے تھے، تو خیر ان کا بھی کبھی تذکرہ کریں گے، وہ بھی قابل ذکر شخصیت تھے۔ تو انہوں نے سلیم احمد کا علاج کیا تھا، اور سلیم احمد کے دوست بھی تھے، اور بہت وزادار، بہت روایتی شخصیت، اور بالکل روایتی حکیموں کی طرح علاج کرتے تھے۔ میں اور انور ان کو لے کے گئے حکیم عباسی صاحب کے مطب میں، تو حکیم عباسی صاحب کرتے یہ تھے کہ مریض برابر آتا تھا تو اس کی نبض دونوں ہاتھوں کی دیکھتے تھے، تو انہوں نے کچھ اپنا بتانا چاہا مرض، تو انہوں کا ابھی نہیں، اور وہ جیسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک اسٹائل تھا نبض پہ انگلی رکھ کے جیسے کان نزدیک لے آتے تھے، یہ جیسے ایک پوسچر سا تھا۔
تو اس کے بعد جب دونوں ہاتھوں کی نبضیں دیکھ لیں تو پہلا فقرہ حکیم صاحب نے کہا کہ کیا آپ نثری نظم میں لکھتے ہیں؟ اب اس پہ عجیب و مطلب ایک حکیم طبیب وہ نبض دیکھ کر پہلی بات یہ پوچھ رہا ہے تو بجائے مرض کے بارے میں پوچھیں کہ آپ نثری نظم میں لکھتے ہیں، تو اب ان کا چہرہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو کہ اس مرض کے ذمہ دار اس مرض کی وجہ یہ ہے. تو یہ بیچارے بالکل شرما گئے اور اسی طرح کے ہاں. تو خیر جب یہ کچھ اٹکنے لگے تو میں نے حکیم صاحب کہا یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو اب وہ انور کا بھی منہ کھلا رہ گیا اور آپ سبھی کے لیے واقعی یہ بہت حیران کن بات تھی. اس کے بعد خیر وہ ہنسنے لگے اور ان کو دوا لکھ دی. وہ دوا ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، ان کے عطار نہیں تھے، وہ سامنے کچھ دوا کی دکانیں ہوتی تھیں وہاں سے بنوانی پڑتی تھی. تو وہ ایک دوا انہیں لکھ دی اور ان سے کہا کہ 15 دن میں یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ الگ بات واقعی 15 دن میں وہ ختم ہو گئی. تو وہ ایک اور ان کے لیے خوشگوار تجربہ ہوا کراچی والوں کا. تو یہ پھر کراچی ہی میں رہے برسوں اور غالباً ریٹائرمنٹ تک وہیں رہے. اور لیکن انہیں کراچی جیسے اچھا نہیں لگا. یہ جیسا لاہور کو جیسے لاہور کو یہ چھوڑ کر آئے تھے وہ چیز انہیں کراچی میں نہیں محسوس ہوئی. تو یہ یا تو گھر میں رہتے تھے یا جمیل الدین علی کے ماتحت تھے یہ نیشنل بینک میں، تو ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان سے بھی بہت نزدیکی تعلق تھا ان کا جمیل الدین علی صاحب سے. اور پھر شاید ریٹائر ہو کر یا پھر لاہور آئے اور لاہور آ کے کچھ ہی مدت بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو افتخار جالب صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ اپنے آدھے ہم نام حبیب جالب کے عاشق تھے اور انہی کی طرح کا ایکٹیوسٹ بننا چاہتے تھے. اور ان کے تمام سیاسی تصورات اور جذبات اور مقاصد یہ سب حبیب جالب کی تقلید میں تھے، یعنی بیچ کے زمانے میں. اور یہ بہت زیادہ جیسے ایک وہ چیگویرین اسٹائل کی انقلابیت جیسے اپنے اندر بڑھاتے رہنا چاہتے تھے. یہ سب ان کا ایک الگ پہلو ہے. اور پھر کون نہیں ہے اب ان کے زمانے میں لاہور میں جیلانی کامران، انیس ناگی اور ایک شاعر تھے عبد الرشید اور کتنے ایک لڑی تھی پوری. یہ سب لوگ ان سے کم یا زیادہ متاثر ہوئے. حبیب افتخار جالب اپنے مخالفوں پر بھی غیر شعوری طور پہ اثر انداز ہوئے. انہوں نے اردو شاعری کے لگائے ہوئے کئی کھیتوں کو روند کر دکھایا اور ان کھیتوں کو اس خوبصورتی سے روندا کہ کھیتی کرنے والے لوگ بھی اس پہ خوش رہے. اب آخر میں مطلب ہے کہ اس سے ان کی شخصیت کا ایک اور روپ آئے گا نا سامنے. ان کی ایک نظم کا کچھ حصہ یا پوری پڑھ دیتا ہوں. ان کی ایک نظم ہے ماخذ ان کا مجموعہ ہے، اس میں ایک نظم ہے اور یہ نظم اس زمانے میں ان کا ماسٹر پیس سمجھی جاتی تھی. بہت بہت زیادہ اس کا وہ تھا چرچا. اس کا عنوان ہے چومتا پانی پانی پانی، یعنی چومتا پانی پانی پانی، پھٹتے ارادے یقین مصیبت پاؤں دھلائے، چشمہ کے ہونٹ شبیہ لعاب میسر، رات انوکھا سانحہ ہو جائے گا،
میلے کنول کے پھول ڈبوتا، لپٹ لپٹ کر چومتا پانی، پانی پانی۔ ندامت سے مغلوب خرابی، مد و جزر موجود طبیعت کا تخریب تماشا، مراجعت آنکھوں سے اوجھل چھوتی بہاتی بے ترتیب عذاب ہے، ہری بھری بے چارگی کیسے۔ عکس شباہت پنکھڑیوں کا، وہ جو ارادے کی ترکیب نہیں پا سکتا، لرز رہا ہے۔ پھول تشدد خوف میں غرق، حرارت ڈوبتی ابھرتی پتیاں، کینچلی اترے تو بات بنے، میں کہہ دوں کر گزروں۔ اعصاب تشنج، پھیلتی بے رخ باتوں کی تردید، قیامت کر بھی چکو۔ یہ حادثہ دائرہ سا یہ سمٹتا پھیلتا، سرپٹ بھاگتے قدموں کی لو پر جل بھن راکھ ہوا، سرپٹ بھاگتے قدموں کی لو پر جل بھن راکھ ہو، شعلہ تھرکتا ریڑھ کی ہڈی سے، مغز کے حکم سلاسل چاٹتا، دن پانے کی لغزش کر ہی لے مجبوری آ لیتی ہے، چوگرد کی گردش راکھ قرینے کی یکجائی، تمثیل بظاہر کی تائید میں رکھتی ہے، انگلیاں انگلیاں، باتیں باتیں، پسینہ پسینہ، باقی باقی اور بے چارگی۔ تاہم تو یہ تیقن ترک تغافل ٹھہرے، تاہم تو یہ تیقن ترک تغافل ٹھہرے، قول قیامت آنے کے جتن کرے، تقریب تماشا ڈھونڈے، چھپی رہے تڑپائے تڑپے۔ یہ ہے جناب ان کی ایک نظم جو خود ان کی بھی پسندیدہ تھی اور ان کے متاثرین بھی اس پہ جھومتے تھے، اور واقعی دل سے، مطلب ایسے نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج یہ پڑھی جائے تو اس کے سامنے ملیں گے، یہ چھپوائی جائے تو اس کے قاری میسر ہوں گے۔ اب یہ ہم نے ترقی کی ہے یا گر پڑے ہیں، اب اس کا فیصلہ ظاہر ہے ہر شخص خود کر سکتا ہے۔ یہ جناب ہو گیا افتخار جالب صاحب کا تذکرہ، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اردو ادب کی تنقیدی اور شعری تاریخ میں ہر اعتبار سے اپنی انفرادیت کو اسٹیبلش کر دکھانے والے ایک شخص کا ذکر کیا، اسے یاد دلایا، اور یاد کیا بھی کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن آج یاد دلانے کی بھی کوشش کی ہے۔